بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ محمد محتشم صاحب دامت برکاتہم العالیہ لکھتے ہیں کہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میری آنکھ لگ گئی۔ سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے سامنے میرے مہربان، میرے رہنما، میرے محسن میرے سامنے تھے۔ وہ سرکار واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ ملتے ہی مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم روزانہ کتنا درود شریف پڑھتے ہو؟ تو میں نے خواب میں کہا کہ 5000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ حالانکہ جب سو کر اٹھے تو انہیں ہوا کہ میری یہ تعداد نہیں ہے، مطلب وہ 5000 مرتبہ نہیں پڑھتے، ان کی تعداد مختلف ہے، لیکن خواب میں کہنے لگے کہ 5000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ جب میں نے کہا 5000 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہوں تو حضرت واصف علی واصف بہت خوش ہوئے اور میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا، جیسے کہ ایک دوست دوسرے دوست کے ہاتھ پر ہاتھ مارتا ہے، اور ساتھ بولے پھر ٹھیک ہے اگر روزانہ اتنا درود شریف پڑھتے ہو تو۔ کہتے ہیں کہ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں بہت خوش تھا، مگر اس میں جو راز تھا وہ میں نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ اس تعداد میں آخر کیا راز ہے۔ پھر ایک دن ایک اللہ والے کی تحریر میرے سامنے سے گزری کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانی بارگاہ میں، روحانی مجلس میں حاضری کے لیے کم از کم روزانہ 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنا لازمی ہے۔ کہتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی کہ پیغام دینے والا کون آیا تھا، اور پیغام کس نے بھیجا تھا، اور پیغام کیوں بھیجا تھا، پھر کیا ہوتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ کہتے ہیں کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں جاتا ہوں، نہ میں خود کو اس قابل سمجھتا ہوں، کیونکہ بعض راز قبل از وقت فاش ہونے سے موت واقع ہو جاتی ہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کی سج دھج بہت اعلیٰ ترین درجے کی ہوتی ہے۔ ایک طرف خواتین اور دوسری طرف مرد حضرات ہوتے ہیں، درمیان میں پردہ ہوتا ہے۔ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوتا ہے، اور اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین کی خواتین نے کالے رنگ کا لباس زیبتن کیا ہوتا ہے۔ آپ نے خود کبھی محسوس نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بےتاب کر دیتی ہے؟ آپ کی روحیں سونے کے بعد کہاں جاتی ہیں آپ جانتے ہی نہیں۔ جن کی روحیں سعید ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، وہ مختلف نیک مجالس میں جاتی ہیں، اور اکثر زیادہ تر تو کسی کو خبر ہی نہیں ہوتی، کیونکہ غفلت کا پردہ ہوتا ہے۔ بعض نیک و سعید روحیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بلا لی جاتی ہیں، جہاں ان روحوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جام پلا کر واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ پھر وہ واپس آ کر بے چین و بےتاب رہتے ہیں۔ بس یہ بے چینی اور بےتابی بھی ایک درجے کی زیارت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی یاد کر کے تبھی آپ اسے یاد کرتے ہیں، یعنی جب کوئی آپ کو یاد کرتا ہے تو آپ اسے یاد کرتے ہیں، اور یہ ساری بے چینی بےتابی ایک درجے کی زیارت، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو یاد کرنے کی مرہون منت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو ہم بھی ان کو یاد کر رہے ہیں، اسی لیے تو بھی ان کی یاد میں گم ہے اور درود پاک پڑھ کر ان کی یاد میں کھویا رہتا ہے۔ آخری بات لکھ رہا ہوں، بات بڑی گہری ہے، ذرا غور سے سمجھیے گا کہ میرے دوست واصف صاحب نے کہا تھا درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ درود کا مطلب ہے یاد، تو یاد اور خیال کا قانون یہ ہے کہ خیال بھی آپ کو اسی کا آئے گا جس نے آپ کو اپنا خیال عطا کیا ہوگا، سبحان اللہ عز و جل، اور آپ کو یاد بھی اس کی آئے گی جس نے آپ کو یاد کیا ہوگا۔ تو پھر آپ درود پاک پڑھتے رہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یادوں میں گم رہیے۔ اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ کس کی عطا ہے؟ امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور خیال گنبد خضرا کے مکین کی جانب گیا ہوگا، مگر کیا خیال ابھی انہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ گیا؟ کیا بات ہے! اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، اللہ تعالیٰ سب پر کرم کی نگاہ فرمائے۔ درود پاک کے لیے چنا جاتا ہے۔ درود پاک ایک درجے کی زیارت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں گم ہو کر درود پاک پڑھیے، تاکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں، اور کم از کم 5000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لیں، تو انشاءاللہ عز و جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، ان کی مجلس میں حاضری نصیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ درود پاک پڑھیے اور پڑھتے رہیے۔ درود پاک کو جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنا زیادہ پڑھیے، لیکن ادب، توجہ، محبت کے ساتھ، تبھی اس کے مکمل فضیلت و برکات ملیں گی۔ یہ بہت راز کی باتیں ہیں، یہ بہت گہری باتیں ہیں، ہماری عقلوں میں نہیں آتی یہ باتیں، لیکن فیض بہرحال سب کو ملتا ہے، کسی کو دیکھا کسی کو اندیکھا، کسی کا فیض سب پر ظاہر ہو جاتا ہے، کسی کا فیض اسی تک رہتا ہے، لیکن بات کرم اور فضل کی ہے۔ درود پاک پڑھنے والے پر کرم اور فضل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرم کی نگاہ فرمائے، ہمیں کم از کم 5000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور حضوری نصیب فرمائے، ان کی محبت اور قربت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔